کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں تھا ہوا. وجہ اس کو پتا تھا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ بڑی ڈیوٹی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان آدم آمادہ و تیار بھی ہوا, اور ابن آدم نے اس ڈیوٹی اور ذمہ داری کو اٹھانے کا عہد بھی کیا, اور اٹھا لینے کے بعد اتنا ظالم بنا, اتنا جاہل بنا کہ اسی کلام حمید کو کھولتا ہی نہیں, پڑھتا ہی نہیں, سنتا ہی نہیں, دیکھتا ہی نہیں. اگر یہ کلام پہاڑ کے اوپر اترے, اللہ کہہ رہا ہے انا عرضنا الامانہ, اس کے پیچھے والی آیتیں ہیں, اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے اگرچہ زمین و آسمان اور مخلوقات نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا, اور انسان کو اللہ رب العزت نے یہ شرف اور فضیلت بخشی کہ وہ اس کو اٹھائے گا, لیکن اگر یہ امانت, اگر یہ قرآن کسی اونچے لمبے چوڑے دنیا کے اندر جو سب سے بڑا پہاڑ بھی ہے اس کے اوپر بھی نازل ہوتا, ہماری معلوم تاریخ کے مطابق ماؤنٹ ایورسٹ, K2, یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں, اگر یہ کلام حمید ان پہ بھی نازل ہوتا تو تم دیکھتے وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے, لرزتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ انسان ہی کا دل ہے جو بنا تو گوشت پوشت کا ہے, لیکن پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا ہے, اس کے اوپر کلام اللہ اثر ہی نہیں کرتا. اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پتھر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں, اور پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہے, اتنی کساوت قلبی ہے, اس کے دل کے اوپر پے در پہ کوئی آیتیں بھی پڑے نہ پسیجتا ہے نہ پگھلتا ہے, بلکہ سختی کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان سوچے اللہ رب العزت نے یہ جو پے در پہ آیتیں نازل کی ہیں نا اس کلام حمید کی عظمت کے لیے, ایک آیت تو قرآن پاک میں اللہ کی قسم ایسی ہے کہ بندہ حیران و ششدر رہ جائے. لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. بتائیے, اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, اللہ ہی کو یہ اختیار ہے کہ اللہ یہ کہہ بھی سکتا ہے, اس کی شان کو لائق بھی ہے. اللہ کہتا ہے اگر دنیا کے اندر کوئی کلام ایسا ہے, لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال, کوئی کلام ایسا ہے کہ جو پڑھا جائے تو پہاڑ چلنا شروع کر دیں, جو پڑھا جائے زمین پھٹ جائے, جو پڑھا جائے کسی مردے کے سامنے تو مردہ زندہ ہو جائے. اگر کسی کلام میں کوئی طاقت اس دنیا میں ہے تو صرف اسی کلام کے اندر طاقت موجود ہے. لیکن میں نے اور آپ نے اس کلام کے ساتھ بتائیے کیا انصاف کیا. ہم نے اس کو مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی بجائے, اس کے ایجادات کا فائدہ اٹھانے کی بجائے مردے بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ کتاب زندوں کی اصلاح کے لیے آئی, زندوں کے لیے ہدایت بن کے آئی, زندوں کے لیے دستور بن کے آئی, لیکن ہمارے معاشرے میں اس سے صرف مردہ بخشوایا جاتا ہے. مرنے کے وقت اس کو پڑھا جائے گا, اس کو گھروں کی الماریوں کے اندر سجایا جائے گا, اس کی چھاؤں میں بیٹی کو رخصت کیا جائے گا, اس کے مطابق نہ زندگی بنائی جائے گی, نہ اس کی تلاوت ہوگی, نہ اس کو سنا جائے گا, نہ اس کو سمجھا جائے گا, نہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ کے اور میرے لیے ہے, محدثین کا اجماع ہے, کئی مسئلے آپ تک پہنچتے بھی نہیں ہیں. کیا؟ جو بندہ روزانہ قرآن پاک کی 10 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا, جو بندہ, ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے, یہ بات کی بات ہے, آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ فرض کیسے پورا ہو جاتا ہے. جو بندہ ایک دن میں قرآن پاک کی 10 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا, سونے سے قبل ان کی 10 آیات نہیں پڑھتا, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, اس بندے کو اللہ غافلوں میں لکھ لیتا ہے. اور یہ فرض اللہ کا شکر ہے, مسلمان سورت فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں, 7 آیات کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی سورت ملا کے پڑھ لیتے ہیں, فرض تو صرف پورا ہو جاتا ہے. لیکن بتائیے نمازوں کے علاوہ ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں کیا ہر روز رات قرآن کھول کے اس کی 10 آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحریص دے رہے ہیں, اور صحابہ باقاعدہ یہ کہا کرتے تھے, کون ہے جو 1 اونٹنی کمانا چاہتا ہے؟ صحابہ کا یہ طرز عمل تھا. تبلیغ کے لیے 2 کمانا چاہتا ہے, 3 کمانا چاہتا ہے, 4. کیسے؟
सिर्फ एक आयत को तर्जमे के साथ समझो, एक ऊंटनी को बेच के जो इन्फाक करोगे उससे ज्यादा बेहतर है, 2 पढ़ोगे 2 से ज्यादा बेहतर है, 3 पढ़ोगे 3 से ज्यादा। इस तरह जितनी आयतें पढ़ते जाओगे एक ऊंटनी के इन्फाक फी सबीलिल्लाह से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 100 आयतें पढ़ता है, 10 आयतें पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज और वाजिब है, वाजिब है। वो फर्ज हम सिर्फ नमाज में पूरा करते हैं। हमें खुद सोचना चाहिए कि हम नमाजों के अलावा कम अज कम 10 आयात को सोच के समझ के, ये हमारे रब का हमारी तरफ पैगाम है। आज तक उम्र बीत चुकी है, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, जिसने पैदा किया उसका पैगाम ही नहीं समझा। उसकी जो चिट्ठी आई हुई है वो हमने देखी नहीं, वो हमने सुनी नहीं, वो हमने समझी नहीं। जो बंदा 100 आयतें पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सिर्फ 100 आयतें रात सोने से पहले पढ़ लो। आपको पता है ना, जो इमाम के साथ क़याम करता है उसको पूरी रात के क़याम का सवाब, और जो बंदा सिर्फ 100 आयतों की तिलावत करता है उसके लिए भी यही अजर सवाब है। सिर्फ 100 आयतें पढ़ के कुरान रख दे, बंद कर दे, उसके लिए ऐसे है गोया सारी रात अल्लाह की इबादत करता रहे। इसी पर बस है। अगली जो हदीस है, इमाम अलबानी ने इसको सही कहा, जो बंदा 1000 आयतों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में क़याम करता है, कहने को 1000 आयात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुहद्दिसीन ने आसान कुलिये भी बताए हैं। 29वां और 30वां पारा, इन दोनों को सिर्फ 2 रकतों में अपना मामूल बनाइए जिंदगी का, कि हर हफ्ते के अंदर एक रात ऐसी आएगी जब हम 29वां पारा 1 रकत में, 30वां पारा 1 रकत में पढ़ेंगे। ये दोनों पारों को अगर एक एक रकत में पढ़ा जाए पूरी 1000 आयतों से ऊपर हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना एहसान है, सिर्फ 2 पारे के अंदर 1000 आयतें मौजूद हैं। और हदीस क्या है, अल्लाहु अकबर, वो जन्नत जिसके अंदर 1 गज जमीन उसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते, 1 बलिश्त की अदा नहीं कर सकते, 1 नाहुन बराबर जगह की कीमत अदा नहीं कर सकते। जो 1000 आयतों के साथ क़याम करता है उसको जन्नत के खजानों में से ऐसा खजाना दिया जाता है जिसकी कदर व कीमत का कोई अंदाजा ही नहीं। बताइए, अगर अल्लाह किसी बंदे को जन्नत का खजाना अनायत करे तो ये हो सकता है कि उसको जन्नत में दाखिल ना करे? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का रहम और करीमी है कि जब अल्लाह ताला इस तरह की उम्मीदें बंदों के साथ, बंदों को ये बतलाता है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, जन्नत में एक तुम्हारे लिए दरख्त लगेगा। इसके अंदर ये बात भी पोशीदा होती है कि तुम्हारा जन्नत का सौदा हो जाएगा। जब अल्लाह ने बंदे के नाम के दरख्त लगा दिए तो ये कैसे मुमकिन है बंदे को जन्नत से महरूम कर दे? 1000 आयतों का क़याम इरादा कीजिए। रमजान के अंदर हमने कुछ ट्रेनिंग हासिल करनी है, 1 हफ्ते में नहीं तो 1 महीने में कोई ऐसी रात होनी चाहिए। 2 रकत उठिए, कुरान पाक खोल के, जिनको नहीं याद खोल के पढ़ लें, 29वां और 30वां पारा 2 रकतों में अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुकद्दर में जन्नत का ऐसा खजाना करेगा जिसकी कदर व कीमत का मैं और आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलाम हमीद के साथ इतनी फजाइल, इतनी रवायात को बयान किया कि इंसान हैरान रह जाता है। जो हाफिज़ कुरान या कुरान का कारी होगा ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कल क़यामत के दिन कहेंगे, पढ़ता जा और चढ़ता जा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, जन्नत का 1 दर्जा 1 आयत के बदले में मैं तुझे अनायत करता हूं। तुझे 10 याद है, जन्नत के अंदर 10 दर्जे तेरे बुलंद, तुझे 100 दर्जे बुलंद, तुझे 1000 दर्जे बुलंद। और जो पूरे के पूरे कुरान का हाफिज होगा, रब कहेगा पढ़ता चला जा, चढ़ता चला जा, अलिफ लाम मीम पढ़, सूरत फातिहा पढ़, वन नास तक पढ़ता चला जा। अल्लाह की कसम, जन्नत में इतने दर्जे हैं कि हर आयत के साथ तेरा 1 दर्जा बुलंद करता जाऊंगा जितना तूने हिफ्ज किया है। जब आखिरी आयत पे पहुंचेगा तेरा जन्नत में वो मकाम है। मैं और आप इन चीजों से गाफिल हैं। और एक बात याद रखिए, नफली इबादात के अंदर पहले भी आपके सामने ये बात रख चुका हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये जो जिक्र और कलाम पाक है ना, इसके बारे में आयतें भी मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन कहेंगे, अल्लाह मेरी उम्मत के ये गिरोह ने इस कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया था।
जहन्नुम में जाने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी होगी, लेकिन जो डराने की आयतें हैं ना वो ये हैं, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। जो बंदा इस कलाम पाक को खोलता ही नहीं ना, आज भी नहीं खोला, कल भी नहीं खोला, परसों भी नहीं खोला, और बंदे तुझे पैदा अल्लाह ने क्यों किया है? अपनी इबादत के लिए। कलाम अल्लाह का है, अल्लाह का कलाम है। ये इदराक हमारे जहन में ये बात बैठती क्यों नहीं है? ये किसी मखलूक का कलाम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नादिल करदा कलाम है। इसको तो पढ़ता क्यों नहीं? ये हमारे जहन में कब आएगी? जब 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, अगर हमने नहीं खोला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम हमीद में ये आयत नाज़िल की है, ऐसे बंदे के साथ एक मुस्तकिल शैतान को हम लगा देते हैं, फिर वो उससे नेकी की तौफीक छीन लेता है। वमन आरदा अन ज़िक्री, सिर्फ नेकी की तौफीक नहीं छीनता, बल्कि जिस बंदे का रिज़्क तंग हो जाए ना, जिस बंदे के हालात टाइट हो जाएं, रिज़्क की तरफ से परेशान हो, रिज़्क की परेशानी का मतलब ये नहीं है, ये भी बात समझ लीजिए, कई गरीब बंदे अपने रिज़्क की तंगी के बावजूद खुशगवार बरकत वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं, इसको रिज़्क की फराही कहते हैं। और कई अमीर मालदार करोड़ों अरबों रुपए रख के डिप्रेशन, शुगर, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट और तरह तरह की डिप्रेशन की बीमारियों का शिकार होते हैं। इसको रिज़्क का कम होना, बेबरकत होना, परेशानियों उलझनों में गिरफ्तार रहना, रिज़्क से मुराद मालो दौलत की फरामानी नहीं है। जो बंदा रिज़्क की बेबरकती का शिकार है वो भी, और जो हकीकी कम रिज़्क का शिकार है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो बंदा इस कलाम पाक को पसे पुष्ट डाल देता है, पहले दिन भी नहीं खोला, दूसरे दिन भी नहीं खोला, जो फर्ज है 10 आयतें पढ़नी वो भी नहीं पढ़ी, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। अल्लाह कह रहा है जो सारी दुनिया के अंदर खजाने बनाने वाला, सब खजाने बांटने वाला, रिज़्क को फराहम करने वाला, मैं उस बंदे की मईशत को दुनिया में तंग कर दूंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सिर्फ यही वईद होती ना कि रिज़्क तंग कर दूंगा काफी है, लेकिन अल्लाह अगली बात कर रहा है, यह कलाम अल्लाह को इतना पसंद है, इतना महबूब है, जो इससे एराज करेगा, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, मैं क़यामत के दिन उसको अंधा करके उठाऊंगा। काला रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह मुझे अंधा करके क्यों उठाया गया? मेरी तो दुनिया में 2 आंखें होती थी। कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। तेरी 2 आयतें तो आंखें थी, तुझे 2 आंखें हमने दी हुई थी, तू देखा करता था, लेकिन तेरे सामने अलमारी के अंदर कुरान पड़ा होता था, मस्जिद में कुरान पड़ा होता था, तू उससे ऐसे मुंह फेरता था, तूने कभी उसको खोल के नहीं देखा, तूने कभी ये गौर नहीं किया कि तेरा रब तेरे से क्या कहना चाहता है, तूने रब के पैगाम को फरामोश कर दिया। आज तेरी सजा है कि हम तुझे अंधा करके उठाएंगे और तुझे इस तरह फरामोश कर देंगे जिस तरह तूने हमारे कलाम को फरामोश किया है। आप हकीकी मानों में बतलाइए, मैंने और आपने रब को नहीं देखा, हम ईमान बिल गैब लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हिदायत दी, हम उसके ऊपर ईमान लेके आए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी सिफत में से एक सिफत जमीन पे नाजिल भी की है, यह कलामुल्लाह अल्लाह की सिफत है, खालिक की सिफत है। अगर खालिक की सिफत होने के बावजूद इस दुनिया के अंदर उसकी सिफत देख के अपने सामने खोल के भी तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को मना नहीं सकोगे, तो इसमें तुम्हारा फॉल्ट है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई फॉल्ट नहीं है। इस कुरान पाक की तिलावत अल्लाह को इतनी महबूब है, सही हदीस में आता, मुतअद्दिद हदीसें हैं, मुतअद्दिद। एक हदीस के अल्फाज ये भी मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 2000 साल कबल जमीनों आसमान की पैदाइश से भी 2000 साल कबल इस कलाम हमीद की एक सूरत ताहा की तिलावत फरमा रहे थे। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह आप इसमें जो बातें बयान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वाकयात आ रहे हैं जो हमारी आंखों के सामने अभी नहीं हुए,
اس کا مطلب ہے یہ ہونے ہیں. وہ کتنی خوش نصیب امت ہوگی جس پہ یہ کلام نازل ہوگا. فرشتے خواہش کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس امت کا حصہ بنا دے. میں اور آپ کس قدر ظالم ہیں کہ ہم اس امت میں تو آگے ہیں لیکن کبھی سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہی نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جھگڑالو ہے، میرا کلام ہے، میرے ساتھ جھگڑا کرے گا اور میں اس کے جھگڑے کو مانوں گا، میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا. یہ بندے کو ہر عذاب سے بچا کے لے جائے گا. یہ بندے کی ایسی حفاظت کرتا ہے جیسے مرغی اپنے چودوں کی حفاظت کرتی ہے کہ آندھی طوفان کوئی جانور آ جائے تو چودے کو صرف ان سے بچاتی نہیں ہے دیگر جانوروں کی طرح. یہ عجیب و غریب مثال. جب نبی کریم کوئی بات کہتے ہیں نا وہی کتابیں ہوتی ہے. دیگر جانور جب اپنے بچے کو بچاتے ہیں تو خود لڑتے ہیں. یہ مرغی کے اندر اللہ نے صفت رکھی ہے وہ لڑنے سے پہلے اپنے بچے کو اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ صفت بیان کی ہے کہ یہ ایسے ہے. اس کے اندر ایک سورت ہے جو 30 آیتوں پہ مشتمل ہے. جب قبر کے اندر بندہ جاتا ہے وہ بندے کو اپنے آغوش میں ایسے لے لیتی ہے جیسے مرغی اپنے چوزے کو لے لیتی ہے. دائیں سے عذاب آتا ہے دائیں طرف آ جاتی ہے، بائیں سے عذاب آتا ہے بائیں طرف آ جاتی ہے، سامنے سے عذاب آتا ہے سامنے آگے پیچھے. اللہ کو کہتی ہے اللہ میں تیرے سامنے سفارش کرتی ہوں یہ بندہ بڑا گناہ گار تھا، یہ بندہ بڑا خطا کار تھا، اس نے دنیا میں کوئی ظلم ایسا نہیں جو نہ چھوڑا ہو، ہر ظلم کی ہے. لیکن اس میں ایک خوبی تھی جب یہ رات سونے لگتا تھا، جب رات کا پچھلا پہر ہو جاتا تھا کوئی اس کو دیکھ نہیں تھا رہا ہوتا، یہ کھولتا تھا اور میری تلاوت کیا کرتا تھا اللہ آج میں تجھے عذاب نہیں دینے دوں گی. اور حدیث کے الفاظ ہے سورہ ملک ایسا جھگڑا کرے گی کہ پوری کی پوری قبر کو ٹھنڈا کر دے گی. بتائیے کتنی دیر لگتی ہے سورہ ملک پڑھنے میں؟ میں اور آپ اگر ارادہ کریں نا ہم نے ہر روز پڑھنی ہے تو اللہ کی قسم چند سیکنڈ لگیں گے. گیس بند کر دیں. چند سیکنڈ لگیں گے، چند منٹ لگیں گے، آپ ٹرینڈ ہو جائیں گے، آپ عادی ہو جائیں گے. 30 آیتیں پڑھنا چندہ مشکل نہیں ہے. اور اس قرآن پاک کے حوالے سے ایک بات سمجھنے کی بہت ہے، یہ قرآن شفا کی کتاب ہے. ہم خود یہ کہتے ہیں ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین. اللہ کہہ رہا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ. یہ شفا کی کتاب ہے، اس کے اندر شفا ہے. لیکن میرے بھائیوں ایمانداری سے بتلاؤ شفا کس کو ملے گی؟ جو پڑھے گا ملے گی یا جو بندہ اس کتاب کو پکڑ کے اپنے گلے میں لٹکا لے سینے کے آگے رکھ لے اس کو شفا مل سکتی ہے؟ یعنی تعویذ پہن لے اس کی آیتوں کا پورا قرآن ہاتھ میں سارا دن لیے پھرتا رہے، ہر وقت اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑاؤ پڑھے نا، ایک آیت بھی نہ پڑھے، شفا مل جائے گی؟ اور شفا کی کتاب ہے لیکن ملے گی کسے؟ جو پڑھے گا. زمزم میں شفا ہے، کوئی زمزم کی بوتل لٹکا کے پھرنا شروع ہو جائے اور کہ زمزم میں شفا ہے میں لٹکا کے پھروں گا، مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. شہد میں شفا ہے لٹکا کے پھرنا شروع کر دو نہیں ملے گی. کلونجی میں شفا ہے لٹکا کے پھرنا شروع کر دو نہیں ملے گی. شفا کی کتاب ہے لیکن پڑھو گے تو ملے گی. یہ فلسفہ باطل ہے. ایک بات ذرا غور کرنا، لوگ عجیب و غریب قرآنی آیت کا تعویذ دیتا فلاں بندہ قرآن کی آیت لکھ کے دیتا ہے. قرآن کی آیت میں تو علامہ صاحب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں قرآن کی آیت پہ. لیکن غور کرو، فکر کرو، گھر کی الماری کے اندر 20 قرآن تمہارے گھر میں پڑے ہوتے ہیں، 10 قرآن الماری میں پڑے ہیں. ان پڑے ہونے سے کتنی کو برکت نازل ہو رہی ہے؟ جو ایک پیر ایک آیت لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے سرانے کے نیچے رکھنا ہے، الماری کے اندر رکھنا ہے اور بستر کے نیچے رکھنا ہے، فلاں جگہ پہ رکھنا ہے. اس قرآن کی آیت کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو جائے گا. اب بے وقوف آدمی گھر کے اندر 20 قرآن پڑے ہوئے ہیں پورے کے پورے، تو نے ایک آیت لکھی ہے، میرے گھر میں 20 قرآن الماری میں پڑے ہیں. بتائیے ان 20 سے برکت نازل تب تک نہیں ہونی جب تک پڑھنا نہیں. یہ کتنی عام فہم، لاجک، عقل اور منطق کی دلیل ہے. پھر بھی بس تعویذ کا ایسے دندے چلانے ہوتے ہیں تو لوگوں نے باتیں بنائی ہوتی ہے. شفا بھی ملنی اور شفا کی صحیح حدیثیں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
ایک قصبے میں گئے, انہوں نے ان کی خاطر مدارت نہ کی, ان کے سردار کو بچھو اور بعض روایات میں کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا. اب صحابہ نے کہا ہمیں اس کا علاج آتا ہے لیکن پیسے لیں گے, اس کا معاوضہ لیں گے تب آپ کو دم کریں گے. کہا اچھا معاوضہ لے لینا, دم تو کرو, علاج تو کرو. صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی, 7 دفعہ پھونک ماری, زہر کا اثر جاتا رہا. بتائیے شفا پڑھنے سے ملی ہے کہ سورۃ فاتحہ لکھ کے لٹکا دینے سے مل گئی ہے, زخم پہ لگا دینے سے مل گئی ہے؟ پھونک ماری ہے, شفا مل گئی, درد بھی اٹھ گئی, زہر کا اثر بھی چلا گیا. پورا کا پورا بکریوں کا ریوڑ لے کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے کس نے بتایا ہے یہ رقیہ ہے؟ رقیہ سے مراد آپ اگر اس کی اردو ٹرانسلیشن کریں تو ہمارے یہاں ویسے یہ ٹرانسلیشن درست نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے جس کو منتر وغیرہ کہتے ہیں, یعنی رقیہ بچانے والی چیز ہے, شفا والی چیز ہے. تجھے کس نے بتایا اس میں شفا ہے؟ صحابی مسکرانا شروع ہو گئے. کہا قرآن تو پورے کا پورا شفا ہے, تو میں نے سوچا جو ترتیب آپ نے لگائی ہے جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اس کے اندر کتنی بہترین شفا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے. کہا اس بکریوں میں سے میرا حصہ بھی رکھو, فاتحہ میں نے سکھائی ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے مذاقاً صرف صحابہ کے ساتھ دل لگی کرنے کے لیے یہ بات کی. شفا ہم مانتے ہیں, اور حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں سب سے پہلا تصوری کسی بھی مصیبت, کسی بھی بیماری, کسی بھی پریشانی میں, کسی بھی غم میں, کسی بھی ڈپریشن, انگزائٹی, دنیا کی جو مرضی بیماری ہو, سب سے پہلے مسلمان کا یہ اصول ہونا چاہیے, اس کو خیال آئے تو کس کا ہے؟ رب کا ہے. سب سے پہلے ہمیں کھانسی بعد میں ہوتی ہے, الرجی بعد میں ہوتی ہے, سب سے پہلے اینٹی الرجی گولی کا خیال آتا ہے, سب سے پہلے ڈاکٹر کا خیال آتا ہے, سب سے پہلے اور یار فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, اور شفا تو من جانب اللہ ہے, شفا تو اس کلام سے مل سکتی ہے. اگر تیرا عقیدہ اور توکل یہ ہو جائے نا, جیسے ہی تو کسی مشکل بیماری پریشانی کا شکار ہو, سب سے پہلے دل میں یہ خیال آئے میں نے یہ بیماری اللہ کے کلام کے ذریعے دور کرنی ہے. اللہ کی قسم بالشفا کے ایسے ایسے معجزے اور ایسے ایسے باب کھلیں گے کہ آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے. انشاءاللہ اس حوالے سے اور حقوق زوجین کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں حقوق زوجین کے حوالے سے انشاءاللہ ایک آدھا درس کے اندر اپنے موضوع کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے, اور قرآن اور اس کی بعض صورتوں کے فضائل کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.